الحمد للہ کفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى اما بعد ومن شر حاسد اذا حسد. معزز مہمانان گرامی، قابل احترام اساتذہ کرام اور میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. سامعین کرام، حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو رات اور آنکھ کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. بعض اوقات دنیا کی ان نعمتوں سے محروم شخص اور اس کی شان و شوکت دیکھ کر ان نعمتوں سے محروم اس جیسی نعمت اور ٹھٹ بات کی تمنا کرتا ہے، اور کئی بات تمنا جو تک محدود نہیں ہوتی بلکہ یہ شخص وہ دوسرے شخص کی نعمتوں کا زوال کا خواہ ہوتا ہے. اسی کا نام حسد ہے. حسد ایک مذموم شے ہے. حاسد کا دل غم و غصہ کی آماجگاہ ہوتا ہے. حاسد پہلے عداوت کرتا ہے، پھر ایک میں مبتلا ہوتا ہے. ایک دو کینہ کا نتیجہ حسد کے صورت میں سامنے آتا ہے، جس کی وجہ سے قتل جیسا ظلم بھی کر بیٹھتا ہے. جیسا کہ انسانی تاریخ کا سب سے پہلا حسد کا واقعہ دو سگے بھائیوں میں بین پیش آیا، جس کی طرف قرآن نے یوں اشارہ کیا: وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْنِ إِذْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأُقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹیوں کا کھڑا حال بھی انہیں سنا دو. دونوں نے قربانی پیش کی. ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور ایک کی قربانی مقبول نہیں. تو کہنے لگا میں تجھے ماری ڈالوں گا. اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا عمل ہی قبول کرتا ہے، اور اپنے رسول کو حسد کی بیماری سے پناہ مانگنے کا حکم کرتے ہوئے فرمایا: وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اور حسد کرنے والی کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے. حسد کی قباحت و شاعت اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ حسد بے وقت کئی آفتوں کا شکار ہوتا ہے. جیسا کہ اسلامیہ میں حسد جیسی بری عادت مذموم خصلت سے منع کیا گیا ہے. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. آپس میں حسد نہ کرو، کسی کے پیٹ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بن کرو. میرے بھائیو، قرآن و حدیث کی بات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسد قابل مذمت شے ہے. اس سے بچنا ضروری ہے. یہ ایسی تباہ کن بیماری ہے جس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہے. یہ نیکیوں کے لیے آگ کے مانند ہے. جس طرح آگ ایندھن کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، ویسے یہ نیکیوں کو جلا کر خاک استر کر دیتی ہے. اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ حسد دین دنیا دونوں اس کے لیے ضرر رسا ہے، جبکہ محسود کو دنیا آخرت میں کسی طرح کا نقصان نہیں ہوتا. گویا کہ حاسد خود اپنا دشمن ہے اور اپنے محسود دشمن کا دوست ہے. اگر انسان کو اس بات کی بخوبی جان لے تو حسد کی آگ دل میں خود بخود بجھ جائے گی. حسد کا سب سے اہم علاج قرآن مجید کی پختہ تلاوت کی جائے، خاص طور پر ان آیات کو زیادہ پڑھا جائے جس میں حسد سے بچنے کی تلقین گئی ہے. جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے پناہ مانگا کرتے تھے. آخر میں اس شعر سے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں: جلانے کے لیے ہستی کو اپنی حسد کی ایک چنگاری بہت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد سے محفوظ رکھ. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.